9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہ ہدا، 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہ ہدا، آ گیا زہرا کے گلشن میں گلے ربا، تیسرے باب الحوائج کا ملا جس کو خطاب، عرش پہ قدسی جھوم رہے ہیں اور زمین پر بو تراب، عرش پہ قدسی جھوم رہے ہیں اور زمین پر بو تراب، جان ہے یہ سید ذیشان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما
حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اب میں گزارش گزار ہوں ہمارے جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے حضرات کو مستفیض فرمائیں. اب حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ حیحات من الذلہ. صلوات پڑھیں محمد والے. سرکار سید الشہداء کے چھوٹے فرزند شیرخوار شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پہ آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقیہ و بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. کل کی تاریخ یعنی 24 رجب المرجب بعض روایتوں کے حساب سے سن 60 ہجری شہزادے کی ولادت کی تاریخ ہے اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری آپ کے شہادت کی تاریخ ہے. اصغر ہے، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اصغر ہے لیکن علی ہے. امام حسین اپنے یعنی آپ کو نام علی سے بڑی محبت تھی اور نام فاطمہ سے بڑی محبت تھی. اس لیے نہیں کہ ماں باپ کا نام تھا، اس لیے کہ اس نام کے پس منظر میں جس کردار کو دیکھا تھا وہ بے مثال تھا. لہٰذا سرکار نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا اور اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. علی اصغر، علی اکبر وغیرہ. روایات میں اس چیز کو لے کے کافی باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. دوسری چیز یہ کہ سرکار نام اور ادھر مدینے سے رخصت ہوتے وقت پیغام نام کے ذریعے سے میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی دنیا میں پھیل جائے، اور اسی چیز کو چلتے وقت پیغام میں کہا کہ ہم اپنے نانا رسول اور اپنے باپ علی کی سیرت کے احیاء کے لیے قیام کر رہے ہیں. یعنی بتا دیا کہ اس نام کے پیچھے پس منظر کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے. دو باتیں صرف پیش کرنی ہیں آپ کو. ایک چونکہ ایک بچے کے سلسلے میں گفتگو ہے لہٰذا بچوں سے متعلق، اور دوسرے اس قول کا اس شہزادے سے کیا ربط ہے جس قول کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. میں انہی دو باتوں پہ
یہ گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ کہ آج کے سماج میں آہستہ آہستہ یہ روش بڑھتی جا رہی ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری بنتے جا رہے ہیں۔ کربلا کے میسج میں بچے ماں باپ کی کمزوری نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو کہیں مصالحت کرنی پڑ جائے، کمپرومائز کرنا پڑ جائے، بچوں کی وجہ سے اپنے نظریے کو بدلنا پڑ جائے، بچوں کی وجہ سے مشکلات میں پڑ جائیں، یا بچوں کی وجہ سے مشکلات کو حل نہ کر پائیں۔ اس شہزادے علی اصغر کو لے کے دنیا دیکھ رہی ہے، سب جانتے ہیں، تو کہ جناب رباب کو نہیں معلوم ہے کہ جو مقتل میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا۔ امام حسین کی آغوش میں اس بچے کا آنا اور مقتل میں جانا اس بات کی دلیل ہے۔ آج دیکھیے اس چیز کو باریکی سے دیکھیں، یہاں پہ ہم ایک دو جملے کہیں گے، دو چار باتیں کہیں گے، سارا نہیں کہیں گے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو قدم قدم پہ پیش آتی ہے۔ بچہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کو خراب لگ جائے، لہذا ٹھیک ہے اگر کچھ غلط دیکھ لیتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ بچے کے جذبات کو بچا لیا، بچے کو بچانے کی بات نہیں ہے، بچے کے جذبات کو بچا لیا، اسلام کو قربان کر دیا۔ یہ آج کی روش ہے۔ بچہ فلاں چیز کی ضد کر رہا ہے، بچہ فلم جانے کی ضد کر رہا ہے، بچہ یہ دیکھنے کی ضد کر رہا ہے، بچہ وہ کرنے کی ضد کر رہا ہے۔ بچے کے جذبات کو بچانے کے لیے اسلام قربان ہو رہا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں، یہ کربلائی لوگوں کی روش نہیں۔ کربلا کی روش کیا ہے؟ رباب دیکھ رہی ہیں کہ جانے والا بچ کے نہیں آتا ہے، شیرخوار ہے، بھوکا پیاسا ہے، لیکن جانے کے اوپر رباب کو ایک شکوہ نہیں۔ اور یہ وہ بچہ ہے کہ جو صرف رباب کا چہیتا نہیں ہے، یہ زینب کا بھی چہیتا ہے، یہ ام کلثوم کا بھی چہیتا ہے، یہ لیلا کا بھی چہیتا ہے، یہ سارے مرد و عورت کا چہیتا ہے۔ لیکن سب نے اپنی محبت، دیکھیں معراج محبت یہی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ محبتیں بچوں کو ترقی سے روکیں نہ، بلکہ بچے اپنے کمال تک پہنچ جائیں، یہ تقاضۂ محبت ہے۔ کسی ایک کی محبت اس چیز میں رکاوٹ نہیں پیدا کر پائی کہ بچہ میدان کارزار میں نہ پہنچے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ آج ہمارے بچوں کی پرورش اس روش پہ ہونی چاہیے کہ بچے کے لیے اسلام نہ قربان ہو بلکہ اسلام کے لیے بچہ قربان ہو جائے۔ میدان کربلا میں کم سنی سے لے کے سن رسیدہ افراد تک کی قربانی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ جب سن رسیدہ ہو تو اس بات کا شعور پیدا ہو کہ اسلام پہ وقت آئے تو قربانی دے دو، نہیں، اس کم سنی میں بھی وہ شعور پیدا ہو جانا چاہیے کہ اگر اسلام پہ وقت آئے تو 6 مہینے کا سن ہو تب بھی قربانی دے دو، 10 سال کا سن ہو تب بھی قربانی دے دو، 18 سال کا سن ہو تب بھی قربانی دے دو، 36 سال کا سن ہو تب بھی قربانی دے دو، ضعیفی ہو تب بھی قربانی دے دو۔ یہ نہیں دیکھو کہ ہم اپنے کو کیسے بچا سکتے ہیں، یہ دیکھو کہ ہم اسلام کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ کربلا ایک مکمل داستان ہے، ہم کو اس عنوان سے گفتگو نہیں کرنا ہے، ورنہ ہر ممکن مصیبت کو برداشت کر کے اسلام کے لیے ہر قربانی دی گئی ہے کربلا میں، بھوک سے، پیاس سے، مصائب و آلام کو برداشت کر کے، مظالم کو برداشت کر کے، ظلم و ستم کو برداشت کر کے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں یہاں پہ صرف جان کی قربانی نہیں ہے، جان کی قربانی سے پہلے ایک مکمل سیرت و کردار پیش کیا گیا، اور جان کی قربانی کے بعد ایک مکمل کردار پیش کیا گیا ہے۔ کربلا میں عاشورہ سے پہلے بھی بچے تھے، عاشورہ کے بعد قید خانے تک بھی بچے تھے۔ آپ بتائیے کسی لمحے پہ، کسی جگہ پہ کوئی مجبوری ایسی پیدا ہوئی ہو کہ جس مجبوری کی بنیاد پہ کسی اسلامی قانون کے ساتھ مصالحت کی گئی ہو؟ کربلا کا درس ہے، کردار ہے کربلا کا، ہمارے پاس کربلائی کردار ہونا چاہیے۔ ہم بامبے والے ایسا کرتے ہیں، ہم دہلی والے، ہم بامبے کے کردار کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اسلامی کردار کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، بامبے میں بچے دیر میں اٹھتے ہیں، نماز کی پرابلم ہوتی ہے۔ اسلام بامبے کے ماحول کا، یہاں کے رسم و رواج کے ذمہ دار نہیں۔ آپ دیکھیں، نماز کو لے لیجئے، دوسرے مسائل کو لے لیجئے، اس بھوک و پیاس میں ایک ذرا سی بھی نماز میں تاخیر ہوئی، ابھی ماہ مبارک رمضان آ رہا، کتنے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا نماز تیز پڑھائیے گا۔ کتنا فرق پڑتا ہے، کتنی تیز ہوگی، 1-2 منٹ کا فرق پڑے گا، بہت زیادہ 5 منٹ کا ہے کہ نہیں؟
وہاں پوچھیے، دیکھیے اس مزاج کو، دیکھیے پہچانیے. یہ اس لیے ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہے. اگر اس کی معرفت پیدا ہو جائے تو یہ خود بخود محسوس ہی نہ ہو، تکلیف ہی بھول جائیں ہم، اصلا تکلیف کا احساس نہ ہو اگر اس کی معرفت پیدا ہو جائے تو ٹیبل پہ کیا حال ہوتا ہے وہ بھی دیکھیے آپ. ساری چیزیں لائق ذکر نہیں ہے، وہ سب مناسب بھی نہیں ہے. اگر جذبہ قربانی پیدا ہو تو انسان، اس لیے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو دروازے کے باہر کھڑے فقیر کو اپنے سامنے کی روٹی دے دیتا ہے. ٹیبل پہ بیٹھنے والے کے لیے قربانی دینا کون بڑی بات ہے، یہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک نہیں پورا گھر دے رہا ہے. فقیر ہے کہ سب دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، اس پہ کبھی شاید اشارہ ہوا پھر ہوگا انشاءاللہ. جذبہ قربانی پیدا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں کہ جو بچے سے متعلق بہت زیادہ ذکر ہوتی ہے، ایک بچے کا گریہ اور ایک بچے کی مسکراہٹ. اور دونوں چیز میں بہت بڑے پیغام، دونوں چیز میں بہت بڑے پیغام. امام کا قول یاد کیجئے، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. اس نامراد کے بیٹے نامراد نے، ولد الزنا کے بیٹے ولد الزنا نے ہم کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. ایک اسلحوں کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے. خدا ہم کو ہیہات من الذلہ، خدا ہم کو ذلت سے بچائے. یعنی ذلت سے بچنے کے لیے، کیونکہ اسلام میں اسلحوں کا راستہ بھی اختیار نہیں ہے، اسلحوں کا راستہ بھی مجبوری ہے. اسلام امن کا مذہب ہے، جنگ مجبوری کا نام ہے. لیکن ذلت اتنی بری چیز ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے انسان کو اسلحے اٹھانے پڑ جائیں تو پھر اٹھا لیں. اب یہ عزت و ذلت کا ایک الگ فلسفہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات اگر ہم نے کہہ دی اور وہ بات غلط ثابت ہو گئی تو ہم ذلیل ہو گئے. ایسا نہیں. ایگو کے ہونے نہ ہونے کا نام عزت و ذلت نہیں. اپنی بات کے بڑی ہونے کا نام عزت اور اس کے ختم ہو جانے کا نام ذلت نہیں ہے. ہماری بات سب مانیں، بس ہم ہی جو کہہ دیں وہی حرف آخر ہو اور ہم سب سے بڑے ہوں اور ہم یہ نہیں. اصلاً اسلام میں اس کی عزت و ذلت کی کوئی بات ہی نہیں. اسلام میں عزت و ذلت کا ایک پورا فلسفہ ہے، اور جس میں انسان کی جو پرسنل عزت ہے اس کی بنیاد ہی قومی عزت ہے، عزت قومی. اگر امام حسین انکار بیعت نہ کرتے، مدینے میں رہتے، تو پرسنل طور پہ امام حسین کی عزت پہ ایک حرف بھی نہیں پڑنے والا، ذرا سا بھی کوئی کمی نہیں ہونے والی تھی. بلکہ اور رسپیکٹ سے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ اگر قیام کریں گے تو حکومت کو خطرہ محسوس ہوگا. اور سارے ائمہ کے ساتھ یہ داستان ہے. لیکن نہیں، امام حسین نے عزت قومی، عزت اسلام کے خاطر، یہ جملہ ہے ہیہات من الذلہ. کون سی ذلت؟ لیکن ہاں اگر انسان سمجھ پائے تو سرکار سید الشہداء سے سوال بیعت ہی بہت بڑی ذلت تھی کہ ایک ناہنجار، ایک شرابی، ایک زانی، ایک بے دین وہ امام حسین سے بیعت کا سوال کر رہا ہے. یہی سب سے بڑی ذلت تھی. چونکہ جب بچوں کی پرورش ہوتی ہے، اس پرورش میں جس مزاج کے ساتھ بچوں کی پرورش ہوتی ہے تو بچے بھی اسی مزاج کو اپنا لیتے ہیں. اگر گھر میں بار بار یہ بات ہو کہ ہم نے تو فلاں سے یہ کہہ دیا، یہ بھی عزت ہوتی ہے نا. کسی کو 4 بات سنا دیا، کسی کو 4 آدمیوں کے بیچ میں ذلیل کر دیا. اگر بار بار یہ بات ہو تو بچہ بھی اسی مزاج کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. اگر گھر میں بار بار ایگو کی بات ہو تو بچہ اسی مزاج کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، پھر اسی کو عزت و ذلت سمجھتا ہے. یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی بچوں کو بتائے نہیں جاتے ہیں، بلکہ بچے ماحول میں پرورش پا کے ان کے معنی کو سمجھتے ہیں. مفہوم ذہنوں میں بیٹھتا ہے جو کہ تربیت کا ضامن ہوتا ہے. عزت و ذلت کا جو مفہوم ہے وہ پرورش میں آہستہ آہستہ ان تک پہنچایا جاتا ہے. عزیزان محترم، ہم ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ پرسنل عزت سے زیادہ اہم عزت قومی. پرسنل ذلت سے بڑی ذلت ذلت قومی ہے. اس لیے کہ جب پوری قوم ذلیل ہو رہی ہو تو تنہا ایک آدمی کو عزت نہیں ملتی. اگر یہ کوئی کہہ دے کہ مثلا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ سب کے سب ذلیل ہیں، پھر اس کا ہم خوش ہو جائیں نہیں ہم کو تو عزت، بعد میں کہہ دیا کہ آپ بہت اچھے ہیں تو ہم خوش ہو گئے. آج یہ ہو رہا ہے. نہیں، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور پھر جب وقت پڑتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ تو الگ ہیں اور فلاں الگ ہیں اور فلاں قوم الگ ہے. یہ بیوقوف بنانے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ بیوقوف بنانے کی. جب آپ نے کل اسلام پہ حملہ کر دیا تو آپ ہم کو کس بنیاد پہ الگ کر رہے ہیں؟ کہ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں؟
عزت قومی کا فلسفہ ہے. دیکھیں آپ یہ بچہ کیوں اس موقع پہ اس نے اظہار گریہ کیا یا جو حالات میں تبدیلی ہوئی کیوں تبدیلی ہوئی, اور اس وقت کی جب بچہ اس موقع شہادت پہ پہنچا اس وقت جو تبدیلی ہوئی. روایات میں الگ چیزیں ہیں, چاہے وہ رونے سے ہو وہاں پہ وہاں مسکرانے سے, یا جس حالت میں بھی ہو. یہ کیوں؟ بچہ اس اپنے گریہ میں بھی اس اضطراب میں بھی ایک میسیج اور پیغام دینا چاہتا تھا, اور بچہ اپنے اس مسکراہٹ میں بھی ایک پیغام دینا چاہتا تھا. اور شاید یہی وہ پیغام ہو کہ جو ہماری پوری قوم کی تربیت کے لیے اہم ترین پیغام. بچہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو جب مظالم سر اٹھا لیں تو تم کو رونا چاہیے, ان مظالم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے, صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے. ہم 6 مہینے کے ہو کے بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, تم کیسے مسلمان ہو جوان جہیل ہو کے ظلم کو برداشت کر رہے ہو. اور جب قربانی اس مقام پہ پہنچے کہ اپنے آپ کو اسلام میں کام آتے دیکھو تو اس کو اپنی کامیابی سمجھ کے مسکرا دو. آج فلسفہ حیات, نظام حیات الٹا ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر کہیں قربانی کی بات ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اگر اس 2 پوائنٹ کو, 2 بات کو یہ قوم سمجھ جائے تو اسی میں کامیابی ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جناب علی اصغر کی اس مختصر سی سیرت, بلکہ اگر اس ایک دن کی سیرت کو یہ قوم سمجھ جائے تو اسی ایک دن کی سیرت میں قوم کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. اسی ایک دن کی سیرت میں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہر وہ چیز جو خلاف اسلام ہوگی, ہر وہ چیز جو عزت قومی کے خلاف ہوگی, ہر وہ چیز کہ جو ظلم کے عنوان پہ ہوگی, ہر وہ چیز جو طاغوت کے عنوان پہ ہوگی, اس چیز کو دیکھنے کے بعد پھر ہمارے اندر اطمینان نہیں ہوگا, اضطراب پیدا ہو جائے گا. ہر وہ چیز جو خلاف اسلام ہو وہ ہم میں اضطراب پیدا کر دے تو سمجھ لیجئے کہ سیرت کربلا ہم تک پہنچ گئی ہے اور پیغام کربلا پہ عمل ہو رہا ہے. کربلا صرف سن لینے کا نام نہیں ہے, کربلا صرف گریہ میں محدود کر دینے کا نام نہیں ہے, کربلا صرف ماتم میں محدود ہو جانے کا نام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, تقاضا بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن یہاں پہ بس نہیں ہے. ہم نے آپ کے سامنے اس طرح کے کئی واقعات پیش کیے, گریہ کے متعلق واقعہ پیش کیا, قبر پہ جانے کے متعلق واقعات پیش کیے. وہ ساری باتیں محفوظ ہے, تاریخ میں موجود ہیں, آپ دیکھیں انشاءاللہ. کربلا ان چیزوں میں محدود ہونے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, ایک مقصد کا نام ہے. اس بچے نے اپنے اس اضطراب اور اس اطمینان سے بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو ہمارے بچوں کے اندر بھی پائی جانی چاہیے. آج دیکھیے, آج بچہ جب ماں باپ کی گود میں مجلسوں میں آتا ہے, کس درسگاہ میں اس کو ماتم کرنا سکھایا جاتا ہے؟ سکھایا جاتا ہے؟ نہیں سکھایا جاتا ہے. بچہ خود سے سینے پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ارد گرد ماحول دیکھتا ہے. اگر اسی کربلا میں وہ عزت قومی کا فلسفہ گھول دیا جائے, ذلت قومی کا فلسفہ گھول دیا جائے, تو یہی کم سن بچہ عزت قومی کو بھی محسوس کرے گا, ذلت قومی کو بھی محسوس کرے گا. لیکن چونکہ ہم نے اس فلسفے سے اپنے مجلسوں کو خالی رکھا ہے, بچہ کیا بڑے بڑے نہیں سمجھ پا رہے. الفاظ کو بدل کے کہیں کہ بچے نے اپنی اس سیرت میں فلسفہ اطمینان بتایا ہے, فلسفہ اضطرار بتایا. جب مشکل کو دیکھا, ظلم کو دیکھا تو اضطراب پیدا ہو گیا کہ یہ اضطراری صورت ہے. جب اپنے آپ کو دیکھا کہ کام آ گئے تو اطمینان ہو گیا کہ یہ مطمئن ہونے کی جگہ ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے کو قربان کر کے کیا لیا, نہیں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری انجام دی کہ نہیں دی. یہ خود اس بچے کی سیرت کا درس ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا کہ نہیں دیا. اگر ہماری ذمہ داری انجام پا گئی ہے تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. آئیے گفتگو سمیٹتے ہوئے چند جملوں میں نتیجہ آپ کے حوالے کریں اور زحمت تمام. ایک چیز ہوتی ہے اطمینان, ایک چیز ہوتی ہے اضطراب. اضطراب یعنی حالت بے حال ہونا, پریشان ہونا ہوتا ہے. خدا نہ کرے کسی کے یہاں کا مثلاً بچے کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آدمی مضطرب ہو جاتا ہے. بچہ بیمار ہو گیا آدمی مضطرب ہو جاتا ہے. بچہ کوئی تکلیف میں آ گیا آدمی مضطرب ہو جاتا ہے. یہ اضطراب.
ہے کہ نہیں؟ اور جو بچے کی خواہشات ہیں اگر وہ پوری ہو جائے تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اطمینان. شہزادے علی اصغر نے فلسفہ اضطراب بھی بتایا، فلسفہ اطمینان بھی بتایا. یہ حیات، یہ دنیا خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ حیات، یہ دنیا ایک نظام پہ عمل کرنے کی جگہ ہے. جب نظام پہ خطرہ محسوس ہو تو اضطراب ہونا چاہیے، اور جب اس خطرے کے مقابلے میں تم قربانی کے مقام پہ آ جاؤ تو اطمینان ہونا چاہیے. یہ فلسفہ اضطراب و فلسفہ اطمینان ہے. عزیزان محترم، اگر عالم اسلام میں آج اسلام پہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ قوم مطمئن ہو جائے؟ یا یہ مان لیں کہ آج عالم اسلام پہ خطرہ نہیں ہے. خود یہ نہیں ہو سکتا ہے، سب کو معلوم ہے خطرہ ہے. ابھی آج بھی ہم نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی، وہ تو خطبے میں وقت کم ہوتا ہے. ورنہ آپ نیوز دیکھیں نا، کتنے ایسے واقعات، کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسلام پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر اضطراب کیوں نہیں ہے؟ اضطراب اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس درس کربلا نہیں ہے. جو امام حسین کا سب سے چھوٹا ہدیہ تھا، ہمارے پاس اس معیار کا بھی درس نہیں. اگرچہ یہ وہ ذوات ہیں کہ جہاں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے، سب کا ایک مزاج ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید بچے کو احساس ہوا ہو کہ اگر ہمارے بڑے اپنی قربانی دے سکتے ہیں تو ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، لیکن ذمہ داری کا احساس تو ہم کرتے ہیں. لہٰذا اگر بڑے قربانی دے سکتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری کہ ہم قربانی دے دیں. عزیزان محترم، شاید اسی لیے اس اضطراب سے اس بات کا اظہار کیا ہوگا کہ کل کو اگر عالم اسلام پہ ایسا موقع پڑ جائے کہ گود کے پالوں کو قربان کرنا پڑے تو ہماری شہادت اس بات کی گواہ رہے گی کہ تم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے. یہاں تک قربان کر سکتے ہو تو کر دو، مگر اسلام کو بچا لو. آج کربلا کے میدان میں ہر طرح کا نمونہ پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اوپر کیسی کیسی قربانیاں دی جا سکتی ہیں. بچے کو قربان کر سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہر قربانی کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے کہ ارے جوان کیسے قربان کر دیں، ارے چھوٹا سا بچہ کیسے قربان کر دیں، یہ ضعیف کیسے قربان کر دیں. کربلا ایک آئینہ بن جائے گا کہ جہاں جوان بھی قربان ہوا ہے، جہاں بچہ بھی قربان ہوا ہے، جہاں ضعیف بھی قربان ہوا ہے، جہاں حتیٰ کہ ردائیں بھی قربان ہوئی ہیں. بھوک و پیاس کی قربانی تو بہت چھوٹی قربانی ہے، یہاں جان کی قربانی ہے. یہی وہ فلسفہ ہے جو قوموں کو زندہ کرتا ہے. اور جب قومیں زندہ ہوتی ہیں تو پھر احساس عزت بھی ہوتا ہے، احساس ذلت بھی ہوتا ہے. جو قومیں زندہ ہوتی ہیں، آپ دیکھیے ایک انسان جیتا جاگتا انسان ہے، اس کو آپ جا کے ذلیل کیجئے، اس کو لات ماریے، فوراً ریئیکشن کرے گا. لیکن کسی پڑے ہوئے مردے کو کتنی بھی لات ماریے، کبھی اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. اس لیے کہ زندہ انسان کو اپنی ذلت کا احساس ہوا، مردے کو ذلت کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے. جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ اپنی ذلت کا احساس کیا کرتی ہیں، مردہ قومیں اپنی ذلت کا احساس نہیں کیا کرتی. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں باوجود اس کے کہ امام تھے، لیکن جن لوگوں میں حیات تھی، زندگی تھی، وہ صرف 72 تھے. لہٰذا احساس پیدا ہوا، کربلا میں آ گئے. ان کے مقابلے میں اتنے سارے کوفی تھے لیکن مردہ تھے، ان کے اندر احساس نہیں تھا. احساس مر گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردہ قوم تھی. ان کے سامنے جناب مسلم شہید ہو گئے، وہ کچھ نہ کر پائے. اس سے بڑی اور کیا مشکل ہوگی؟ عزیزان محترم، اگر آج ہمارے اندر احساس زندہ ہوگا، آج ہماری قوم زندہ ہوگی تو امام کا ظہور فوراً ہو جائے گا. امام کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، قوم کے حیات کا انتظار کر رہے ہیں. کربلا کے راستے سے وہ حیات دی گئی ہے. جس دن کربلا کی حیات قوم میں آ جائے گی، قوم زندہ ہو جائے گی، امام کا ظہور ہو جائے گا. مردہ قوم میں امام ظہور نہیں کرنے والے ہیں. پہلے قوموں کو زندہ کرو، پھر امام کا ظہور ہوگا. عزیزان محترم، کاش یہ قوم زندہ ہو جائے اور اسی جمعے کو امام کا ظہور ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بارے اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بارے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بارے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بارے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بارے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بارے اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بارے اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بارے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بارے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالنے والے ہمیں پیغام کربلا کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں سیرت کربلا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما.
پالنے والے ہمیں معرفت اسلام کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پہلا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔